السلام علیکم۔ اس ملک میں آزاد تو ایک ہی شخص ہے اور وہ شخص اس وقت جیل میں ہے۔ یہ بات پاکستان کے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وہ شخص ہے جو آزاد ہے لیکن جیل میں ہے، باقی سب جیل سے باہر جو لوگ ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اعلان کرتا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کو جوائن کرا ہے تو اس کے بعد اس کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ لگتا ہے اس کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، 5 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس نے کوئی جرم بھی کیا تھا۔ تو ابھی فواد چودھری کی مثال لے لیں کہ جناب اس سالوں پہلے کا مقدمہ بن رہا ہے، خود عمران خان کے خلاف جناب 5 7 سال بعد پتہ لگ رہا ہے اچھا وہ جی کوئی انہوں نے دغا کیا، کوئی خود بدھ کی، نمل یونیورسٹی کا معاملہ بن رہا ہے۔ یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے خیالات کا بھی اظہار نہیں کر سکتے، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب اپنی سوچ میں تو آزاد ہیں، خیال میں تو آزاد ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا ووٹ بینک ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب جناب پتہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں 2014 میں کوئی کتاب لکھی گئی، وہ کسی ایکٹریس اور ماڈل وغیرہ نے لکھی، اور اب وہ دوبارہ سے جناب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے دوبارہ لائی جا رہی ہے۔ لوگ اس کو ماضی سے جوڑ رہے ہیں کہ جناب یہی کام میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، کبھی سراج الحق کے، کبھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ، ان کے خلاف بھی، جمامہ خان کے خلاف بھی ٹائلز کی چوری کا اور مقدمہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ پھر ملک ہی چھوڑ گئی تھیں، اور کہا گیا یہ جی اینٹیکس تھیں اصل میں، اور اس لیے یہ بڑی کو اہم معاملہ تھا۔ اس پر جناب اکبر باجوہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ باتھ روم ٹائلز تھیں اور ان کی تعداد 397 تھی اور یہ اینٹیک ظاہر کی گئی۔ اسی طرح اب پرانے مقدمات میں آپ یہ دیکھیں کہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے بھی کوئی مقدمات بنائے گئے اور کہا گیا کہ جناب کچھ عرصہ بعد اس اسکرپٹڈ فاحشہ نے، یعنی یہ جو خبر تھی کہ جناب یہ جو سمیع الحق صاحب ہیں یہ ان کے خلاف ایک اسکینڈل آیا کہ جی یہ نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے والے مولانا سمیع الحق کے بارے میں جب کرائے کی طوائف سے مہم چلوائی گئی تو انہوں نے جواباً یہ کہا چاہے 50,000 فاحشہ عورتیں بکواس کرا لی جائے اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ 33 سال بعد بھی یہ اسکرپٹ نہیں بدلے، نواز شریف نہ ہدایت کار بدلا، لیکن اب عوام کو کک فرق نہیں پڑتا ایسی بکواسیات سے۔ اظہر مشوانی نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اکبر باجوہ اسی پر کہتے ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد اسکرپٹڈ فاحشہ نے یہ بھی مان لیا تھا کہ اس کے نام سے لگائے گئے الزامات جعلی تھے۔ وہ تو مولانا سمیع الحق کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن تب تک ڈیمیج ہو چکا تھا اور نواز شریف پر شریعت بل کا پریشر ہٹ گیا۔ اور اس تمام عرصے میں اخبارات مولانا سمیع الحق کو سمیع سینڈوچ لکھ کر پکارتے رہے، اور سب سے پہلے یہ انٹرویو چھاپنے کی عظیم سعادت دی نیوز اخبار، یعنی جنگ جیو کا جو انگریزی اخبار ہے، اس نے حاصل کی، اور جس ٹیم نے میڈم طاہرہ تجمل کا انٹرویو ارینج کیا اس کی قیادت کامران خان صاحب نے کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس سے خود ہی ان چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے عمران خان نہیں ٹوٹ رہے، اور حتیٰ کہ اب خود عمران خان کے مخالفین میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے خبر دیکھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اچانک دبئی چلے گئے ہیں، ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور جس طرح سے آصف علی زرداری نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا، اور ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جو باتیں بلاول کر رہے تھے کہ جی یہ بزرگ سیاستدان یہ اب چھوڑ دیں جان، یہ گھر میں بیٹھ جائیں یا مدرسہ چلائیں، اس کے مقابلے پر آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پر باتیں کی اور کہا کہ جناب یہ ناتجربہ کار ہے بلاول بھٹو۔ اور اب دیکھیں نا، جس کو وزیر خارجہ آپ نے لگا دیا، ویسے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تجربہ کاری ان کی میں لے ڈوبی، تو اگر ناتجربہ کار کو آپ نے وزیر خارجہ لگا دیا تو ملک کو آپ نے ڈبو دیا۔ اب خود اگر والد کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، پھر میں اس کو روکوں گا تو وہ چلا جائے گا، تو وہ تو چلا گیا اس انٹرویو کے فوری بعد۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ جی ناراض ہو کر نہیں گئے، لیکن جو اصل بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کے اختلافات۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2 پیپلز پارٹی ہیں، ایک ٹرپل پی ہے، ایک 4P ہے، اور 4P کا میں صدر ہوں اور میں ہی فیصلے کرتا ہوں، ٹکٹ بھی میں نے الاٹ کرنی ہے۔ یہ بلاول بھٹو چیئرمین ضرور ہوگا لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ وہ سب واضح کر رہے ہیں بات۔ اور جو بھی بلاول بھٹو پچھلے چند دنوں میں بیانات دے رہے تھے، زرداری صاحب اس کو بالکل اڑا کے رکھ رہے تھے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کی چاہے بات ہو اور اس طرح کی۔ بلاول بھٹو نے آپ دیکھیے نا، جو کہتے تھے کہ جناب شہباز شریف تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے اور جناب بڑا زبردستی پرفارم کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑا سارا کچھ کرتے تھے،
انہوں نے عمران خان کے حق میں کتنی بڑی گواہی دے دی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں اتحادیوں کی توجہ ذاتی دشمنیوں پر تھی، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے. نمبر ایک، وہ کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہو سکے، نہیں ناکام ہوئے. دوسرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی دشمنیوں پر توجہ تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو دباس لگانا، ان کی پارٹی کو توڑنا، ساری توجہ اس پر تھی. کوئی ایک قانون سازی، کوئی ایک قدم، کوئی ایک کام بتا دیں جو پی ڈی ایم حکومت نے کیا ہو عوام کے لیے، اور جو کچھ بھی کیا آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ نیب میں ترامیم ہو، چاہے وہ اوورسیز پاکستان سے ووٹ واپس لینے کا حق ہو، جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اور اربوں روپیہ جناب تقسیم کیا پارلیمنٹیرینز میں. یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا، اور صرف کیا ہے کہ انتقام لیا. اور بلاول بھٹو کے اس الزام کا جواب زرداری صاحب نے دی، میں نے تو کبھی انتقام نہیں لیا، میں نے تو کبھی نہیں لیا، یہ وہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں. اب ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اس سے بڑی نہیں ہو سکتی تھی. پیپلز پارٹی لاکھ اس کو ڈینائی کرے، اب کہا جا رہا ہے جی زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، شاید وہ بھی ان کو منائیں گے. فرت اللہ بابر جو سینئر ترین رہنما ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. نون لیگ کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو نون لیگ میں لوگ جا رہے ہیں، لیکن اسد اللہ خان صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے کہ ابھی سارے لوگ جس طرح جوڑے جا رہے ہیں، جہاں جہاں نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں ہے، چاہے بلوچستان میں باپ پارٹی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کو ملایا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی آئی پی پی کو بھی آپ ساتھ ملائیں. لوٹوں کو تو ساتھ لے رہے ہیں آپ، راجہ ریاض کی شکل میں، دیگر جو لوٹے ہیں ان کو تو ساتھ لینا ہی ہے الیکٹیبلز کہہ کے، لیکن آئی پی پی میں جتنے لوگ ہم بھیج رہے ہیں اور جتنا بھی کوڑا کرکٹ سارا سیاستدانوں کا ہے جو کرپٹ ترین ہے، وہ سارے آپ نے لینے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں پھر میرا کیا بچے گا اگر آئی پی پی کو بھی میں نے لینا ہے. تو یہ ان کا تجزیہ ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. لیکن خبر بھی سن لیجئے، جو میں نے کہا نا گند سے بڑھ کر گند، وہ یہ شامل ہو رہا ہے کہ اب یہ خبر بھی وائرل ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو ڈاکو ہیں، بڑے بڑے ڈاکو، اور یہ میں کوئی کرپشن والے ڈاکو نہیں کہہ رہا، باقاعدہ ڈاکو، کچے کے ڈاکو، وہ جناب نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ہے جی تیغو خان تغانی، سندھ کے کچے کا سب سے بڑا ڈاکو، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، گھوٹکی میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، سب بتا دے گا. تیغو خان تغانی نون لیگ میں شامل ہو گیا، محمد نواز شریف کے ساتھ مل کر قوم کی خدمت کرے گا، قوم کو مبارک. تو وہ جناب کرپشن میں لوٹ مار، باہر محلات، یہ جناب ویسے ہی ڈاکو، تو یہ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پارٹی کے لیے کیا بچے گا، ان کی کیا اہمیت رہ جائے گی. تو اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ صحافی، یہ ریسرچرز ہیں احمد وڑائچ، انہوں نے شیئر کیا. اس پر رائے ثاقب کھرل صحافیوں لکھتے ہیں نون لیگ ڈکیتوں کو قومی دھارے میں شامل کرتے ہوئے. پیپلز پارٹی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے لیے الگ مسائل بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جناب ایک اور چیز کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پروفائل پکچر وہ بھی چینج کر دی ہے اور واضح طور پر دکھا دیا کہ جی میں تو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. یہ ان کا پیغام ہے فوری طور پر کہ میں اس کی لیگیسی آگے لے کر چل رہا ہوں. تو اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جناب زرداری صاحب نہیں جس طرح سے بتایا گیا جی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے نہیں، بلاول بتا رہے ہیں کہ جی میں آگے. تو وہاں پر بھی مسائل ہیں، اور نون لیگ کے لیے مسائل کہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنا. وہ ووٹ کو عزت دو تو گیا، اب ڈاکوؤں کو عزت دو آ گیا ہے. آئی پی پی کا بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور فرت اللہ بابر صاحب کا جانا. اور ہاں ایک اور اہم گواہی، یہ تو اپنے لوگ دے رہے ہیں، بلاول بھٹو سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی کہ انتقام کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی کارکردگی نہیں، صفر. پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی. حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ایکسپورٹ سیکٹرز وہ بھی نیچے جا رہے ہیں، کنزمپشن ہی کم ہوتی چلی جا رہی ہے بجلی کی. یہ بھی خبر آئی ہے، اس پر ہم تفصیل سے پھر بات کریں گے. تو ہر اشاریہ تباہ ہو گیا. جو عمران خان صاحب کے دور میں معیشت میں ٹھیک تھا، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنی لوٹ مار اور وہی انتقامی کارروائیاں. یہ بلاول کہہ رہے ہیں، بلاول نے جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اختر مینگل کا بیان سن لیجئے. اختر مینگل کہتے ہیں، یہ بھی پی ڈی ایم کے اتحادی تھے، عمران خان کو دوبارہ انکنڈیشنلی جوائن کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. صدر علوی کی اس بات سے اتفاق ہے کہ عمران خان مالی طور پر کرپٹ نہیں. یہ اختر مینگل کی گواہی ہے، جو جناب وہ بلوچستان کی حقوق کی بات کرتے تھے اور اس لیے شامل ہوئے تھے. تو جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے کہ جناب وہ ایم کیو ایم، ان کو بھی سچا پیار نہیں ملا، پیپلز پارٹی اور یہ سب مہنگائی خاتمے کا کہتے تھے، سب سے زیادہ مہنگائی انہوں نے کر کے دکھائی. اور انہوں نے جتنی جمہوریت کی تباہی کی، سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہر چیز کی انہوں نے تباہی کی. صرف انتقام لیا
اور اس کے چکر میں انہوں نے ملک کو تباہ کیا. یہ گواہی اب بلاول بھی دے رہے ہیں, اختر مینگل بھی دے رہے ہیں, اور اب یہ اپنے اختلافات جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح سے چلنا ہے. اپنے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے, کوئی ملک سے فرار ہو رہا ہے, کوئی جناب وعدوں سے فرار ہو رہا ہے, کوئی ڈاکوں کو شامل کر رہا ہے, کیونکہ پارٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ڈاکو چوری ان کو چلا سکتے ہیں, اور تو ان کے پاس کوئی اب اس طرح سے لوگ نہیں ہیں ان علاقوں میں. اور اپنے بھی پنجاب میں ان کو لالے پڑے میں اتنے جب لوٹے ساتھ رکھیں گے تو آپ سوچیے جو ان کے پرانے ساتھی ہیں وہ کدھر جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.